حافظ محمد سبحان کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور آ کے اپنے منفرد انداز میں بیان فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم۔ نبی کے جسم سے ہو جس کو رشتہ عالی، نبی کے جسم سے ہو جس کو رشتہ عالی، گلاب و عطر سے بہتر ہے وہ پسینہ مجھے، وہ جس کے دل میں نہ ہو آبرو ختم رسل، وہ جس کے دل میں نہ ہو آبرو ختم رسل، تو رکھنا فرض ہے اس بے حیا سے کینہ مجھے۔ نبی کی شان لکھی عظمت صحابہ لکھوں، نبی کی شان لکھی عظمت صحابہ لکھوں، کہ اس انگوٹھی پہ رکھنا ہے ایک نگینہ مجھے۔ عزیزان محترم، برادران عزیز، میں آج کی اس بابرکت محفل میں عظمت صحابہ کے عنوان پر مشتمل کچھ کلمات آپ کی نظر کروں گا۔ سامعین گرامی، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ وہ ہستیاں جنہوں نے امام الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی موت آئی ہو، تو ایسے خوش نصیب اور خوش قسمت حضرات کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ صحابہ اکرام دین کی بنیاد ہے، سچے اور پکے دیندار ہیں، رضا الہی کے طلبگار ہیں، رسول خدا کے تابعدار ہیں، دین اسلام کے وفادار ہیں، آپس میں مہربان اور کفار پر زوردار ہیں، دین کے سچے داعی اور عالم بردار ہیں، دین کے اول پھیلانے والے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بلا واسطہ دین سیکھا اور ہم لوگوں تک پہنچایا۔ یہ وہی مقدس طائفہ ہے جن کے استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کا نصاب کتاب اللہ تھا اور ان کی درسگاہ بیت اللہ تھی۔ سامعین محترم، یہی وجہ ہے کہ رب کریم نے اپنے کلام مقدس میں صحابہ کی برگزیدہ جماعت کو کہیں اولئک هم المفلحون کہا، کہیں اولئک هم المؤمنون حقا کہا، کہیں اولئک هم الراشدون کے وصف سے یاد کیا، کہیں اولئک هم الفائزون سے تعارف کروایا، کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزدہ سنایا۔ آخر ایسا کیوں نہ ہو، یہ وہی صحابہ ہیں جو زبان کے پکے اور قول کے سچے تھے، جنہوں نے اپنے نبی کی آبرو کی خاطر، اسلام کی عظمت کی خاطر، اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کروایا، اپنی اولاد کو یتیم کروایا، گھر سے بے گھر ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، ذرا سوچئے کہ میرے نبی کے ان جانساروں کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا۔ تاریخ کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے کہ صحابہ اکرام نے دین اسلام کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، حضرت خباب کو جلتے انگاروں پر لٹایا جاتا، حضرت ابو بکر صدیق کو اہل و عیال چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، حضرت عثمان کو حجرے میں قید کر دیا گیا، حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت یاسر کو ترپا ترپا کر شہید کر دیا گیا۔ لیکن مجال ہے کہ ان کی استقامت میں کوئی فرق آئے؟ ناممکن ہے کہ ان کے ایمان میں کوئی فرق آئے، بلکہ اس سے ان کا ایمان اور بڑھتا
گیا اور ان کی ایمانی طاقت سے کفر کا نام و نشان مٹتا گیا، ایوان کیسر و کسرا میں کوہرام مچتا گیا اور اللہ کی سرزمین پر اللہ کا نظام نافذ ہوتا گیا۔ سامعین محترم، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سارے قرآن کا نچوڑ صحابہ ہیں، سارے انبیاء کی سیرتوں کا نچوڑ صحابہ ہیں، پیغمبر کی مکی زندگی کا نچوڑ صحابہ ہیں، نبی کی مدنی زندگی کا نچوڑ صحابہ ہیں، نبی کے گفتار کا نچوڑ صحابہ ہیں، نبی کے کردار کا نچوڑ صحابہ ہیں، نبی کے اخلاق کا نچوڑ صحابہ ہیں۔ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ پورے دین اسلام کا خلاصہ ہیں۔ خدا نے خود جنہیں بخشا رضامندی کا پروانہ، خدا نے خود جنہیں بخشا رضامندی کا پروانہ، انہی پر باز ناداں کچھ گڑا کرتے ہیں افسانہ۔ خدا کی رائے سے بھی منحرف تو ہے معاذ اللہ، خدا کی رائے سے بھی منحرف تو ہے معاذ اللہ، میں کہہ دوں کیوں نہ اے ظالم تجھے پھر حق سے بیگانہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی جماعت صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔